بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، جو اللہ کی کفالت میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اور وہ کون کون ہے خوش قسمت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا شخص وہ مجاہد ہے جو اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اگر شہید ہو گیا تو اللہ نے اس پر اپنی جنت کو واجب کر دیا، جیسا کہ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر غازی بن کے واپس آ گیا تو بہت سی خیر و برکات اپنے ساتھ لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا دوسرا وہ شخص جو اپنے گھر پہ مکمل وضو کرتا ہے اور پھر گھر سے نکلتا ہے، کہاں جانے کے لیے؟ مسجد میں۔ کس لیے؟ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ زندہ واپس نہ آ سکا تو اللہ نے اپنی جنت کو اس پر واجب کر دیا، اور خیر و عافیت سے گھر واپس آ گیا تو بہت سی خیر اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے نماز باجماعت کی، غور کیجئے ذرا۔ اور تیسرا شخص کون ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء ہمیں خبر دے رہے ہیں؟ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرتا ہے۔ اور یہ سلام کیا ہے؟ سامعین کرام، قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ سلام بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن کی، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ رک جائیے، ہر شخص ذرا غور تو کرے، جتنی دیر ہم باہر ہوتے ہیں جس سے بھی ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی گروسری اسٹور پر بھی جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو اس گروسری والے کو بھی سلام کر دیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، کتنے لوگ ایسے نہیں، جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ خیر اس سے گھر والوں کو محروم رکھتے ہیں۔ بیل بجائی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کھولو میں ہوں۔ ارے خدا کے بندے، گھر میں داخل ہو رہے ہو، سلام کرو۔ تیرے گھر والے اس خیر کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جتنی دیر باہر رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، تم اللہ کی کفالت میں رہو گے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تینوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی